السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ہر اعتبار سے، جسمانی، روحانی، ایمانی، اخلاقی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں مسلمان رکھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، یعنی عمل بھی کرتے ہیں، تھکتے بھی ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نقصان میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے کام کیا تھا، دنیا میں اس کا فائدہ انہیں کچھ مل گیا اور دنیا میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی کوششوں پر خوش بھی بہت ہیں، بہت مطمئن نظر آتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، بہت نیکی کا کام ہے، دین کا کام ہے، اللہ کی عبادت کا کام ہے، لوگوں کی خدمت ہے، اور ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے. لیکن ایسا کیوں کہ ان کی کوششوں کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہ ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کام کیا ہی نہیں. آخرت کا اجر و ثواب تو اس کے لیے ہے جو آخرت چاہتا ہو. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کرنی چاہیے. دنیا تو چھوٹی سی ہے نا، تو دنیا کے لیے جو ہماری کوشش ہے وہ تو چھوٹی ہی ہوگی، اور آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس لیے اس کے لیے کوشش بھی بڑی چاہیے اور زیادہ محنت چاہیے، زیادہ اخلاص چاہیے. لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں اس میں تو ہم اپنی پوری انرجی لگا دیتے ہیں اور اس کو آخری درجے پر ایکسیلنس کے لیول پہ کوشش کرتے ہیں کہ کریں. لیکن جو کام ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں، چاہے ہماری ذاتی عبادت ہے یا دین کی خدمت کا کام ہے، تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے لیے وہ محنت، وہ کوشش اور وہ انرجی استعمال نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. اسی لیے بعض اوقات دین کے لیے کیے ہوئے کاموں میں وہ کوالٹی نہیں آتی، وہ ایکسیلنس نہیں ہوتی جو عموماً ہم دنیا کے کاموں میں دیکھتے ہیں. ہمارا گھر ہو، بچے ہوں، ہم ان سب کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ انتہا درجے کی بہتری اور انتہا درجے کی خوبصورتی اور انتہا درجے کی کامیابی. اور اسی لیے جب دنیا سے متعلق ہماری کسی بھی چیز میں کوئی کمی آنے لگتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہماری پریشانی بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. لیکن جب یہی چیز ہمارے دین کے کسی کام میں، یعنی ہماری عبادت میں کوئی کمی آ جائے، مثلاً ہماری کوئی نماز ہم نے جلدی میں پڑھ لی، نفل چھوڑ دیے، یا پھر صدقہ دینا بھول گئے، یا اور نیکی کا کوئی کام چھوٹ گیا ہم سے، تمہارے اندر وہ غم نہیں آتا، وہ پریشانی نہیں آتی کہ ہم پیچھے رہ گئے، کیونکہ اس کا فوری نتیجہ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. اگر کسی دن کلاس لینے میں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ کام کرنے والے ہیں، مختلف کلاسز لے رہے ہیں، گروپس لے رہے ہیں، مختلف انتظامی کام کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ورکس کر رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی کوتاہی آ جاتی ہے تو تھوڑا بہت دل پہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہی چلنا چاہیے،
ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، مستقبل کو دیکھنا چاہیے. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آئندہ وہ غلطی نہ دہرائیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ غم نہیں آتا کہ ہم نے اپنی آخرت کا کوئی نقصان کیا ہے. تو اس کمپیریزن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہم نقصان کس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم خسارہ کس چیز کو سمجھتے ہیں. یہاں پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو اخسرین قرار دے رہے ہیں جن کی کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اور آخرت کے لیے اس میں کم ہی حصہ ہوتا ہے. تو عبادت ہو یا خدمت خلق ہو یا دین کی دعوت ہو، اس کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. آپ دیکھیں جب ہم کسی کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں نا تو اس کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بہت زبردست کوالٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خوش ہو جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم کام کریں گے تو پھر ہماری نیت بہت خالص ہوگی اور ہمارا ایمان بھی اس سے بڑھے گا. جس نیک کام کے بعد ہمارا ایمان بڑھتا ہے نا، ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ کام آپ واقعی اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر کام کر رہے ہیں اور بس ایک روٹین میں کر رہے ہیں اور ایک بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں اور ایک ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں اور پھر تھک رہے ہیں اور پھر اس تھکاوٹ کا رونا اپنے گھر والوں کے سامنے روتے ہیں اور پھر وہ ہمیں بڑی محبت سے مشورہ دیتے ہیں یا غصے سے مشورہ دیتے ہیں، چھوڑ دو اس کام کو، کیا ملا تمہیں آج تک یہ سب کچھ کرنے سے، تمہاری کسی نے قدر ہی نہیں کی. اور پھر ہمارا بھی دل اسی طرف جانے لگتا ہے اور پھر ہم سلیک آف ہونے لگتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، کرتے کرتے کچھ عذر بہانے کر کے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو مواقع میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہماری یہاں کوئی قدر نہیں پہچانے گی، ہمیں کچھ ملا نہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ہم نے فائدہ دنیا کو سمجھا تھا نا، تعریف کو سمجھا تھا، شہرت کو سمجھا تھا، دوسروں کی ایکسیپٹنس کو سمجھا تھا، لہٰذا وہ نہیں ملا تو پھر فائدہ نہیں اس کام کے کرنے کا. لیکن جس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے اطمینان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، جس کی اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، جس کے اندر سیلف موٹیویشن آ جاتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑا کوئی ریوارڈ ہی نہیں. اس کو اپنی تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوتی، اس کو اپنا کام ہی نہیں لگتا، اور وہ بہت کچھ کرنے کے بعد پھر رب کو مزید شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب میرے ہاتھ میں دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے دین کا خادم مجھے بنا دیا، اپنی اس کتاب کا خادم مجھے بنا دیا کہ میں اس کے لیے کچھ کنٹریبیوشن کر سکوں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا وقت اس کام میں لگا دیا، میرا مال اس کام میں لگا دیا، میری صلاحیتیں، میری جوانی، میری انرجی، میرا سب کچھ تیرے لیے. اے میرے رب، میری زندگی تیرے لیے، میری موت تیرے لیے، میرا جینا اور میرا مرنا تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. تو جو انسان اپنے رب کے لیے سب کچھ کرتا ہے پھر اس انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ریگریٹس نہیں ہوتے، فرسٹریشن نہیں ہوتی، پھر وہ کہیں شکایت نہیں کرتا، وہ اپنی ناقدری کا رونا نہیں روتا، کیونکہ اسے لوگوں سے قدر چاہیے نہیں، اسے اپنے رب سے چاہیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کیونکہ وہ اپنے رب سے راضی ہے، اسی لیے تو شکر ادا کرتا ہے، تو رب ان سے راضی ہے. میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندے سے محبت کی علامت کیا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں اکثر شوق آتا ہے نا کہ یار تو کن بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا ہم ان لوگوں میں ہیں یا نہیں. تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اس کی محبت میں وہ سب کام کرتے ہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں. وہ اللہ کی محبت میں دوسروں کو کھلاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں دوسروں کو پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں ہر کام کرتے ہیں. وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں یا باہر والوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. پھر اللہ کی محبت میں ہی انہیں مسکینوں، یتیموں، غریبوں، فقیروں اور معاشرے کے مجبور لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں.
اور وہ کسی پہ احسان نہیں جتا رہے ہوتے. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنی سچائی کو دیکھنا ہے کہ ہم سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر کام کی لازمی طور پر ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے. تو کوئی بھی کام اللہ کی اطاعت اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کام پر آمادہ کرنے والا جذبہ خالصتاً ایمان نہ ہو. یعنی اندر جو ایمان ہے وہ اٹھا رہا ہے, اور یہی ایمان دراصل سیلف موٹیویشن ہے کہ جس کے لیے پھر انسان کو بیرونی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے انسان کمزور ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بھی ضرورت آ جاتی ہے, لیکن یہ ایمان اس کو اٹھاتے. اللہ کی محبت رات کو اس کو اٹھا دیتی ہے قیام کے لیے, اللہ کی محبت اس کو اٹھا دیتی ہے بیماری کے باوجود اپنے کام کو کرنے کے لیے. تو ایسا شخص جو اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے وہ صرف ایک معمول کا کام نہیں کرتا, یعنی روٹین میں نہیں ہوتا, صرف عادت سے کام نہیں کرتا کہ اسے عادت ہے اب کئی سال ہو گئے یہی کام کرنے کی تو بس عادت ہو گئی ہے اس لیے صبح اٹھ کے تو یہ کر لیتے ہیں. نہیں, کوئی بھی کام چاہے عبادت ہے چاہے خدمت ہے, اسے نہ ہی دنیا کے کسی انعام کی خواہش ہوتی ہے, نہ تعریف کی, نہ کسی منصب کے حصول کی خواہش ہوتی. اس کو کوئی بھی ڈیزگنیشن دے دو, اس کو کہیں بھی بٹھا دو, اس کی ڈیوٹی کہیں بھی چینج کر کے لگا دو, اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. نام بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہر کام کی ابتدا اور ہر کام کی انتہا اللہ کی خاطر, ابتدا محیایا اور انتہا مماتی, کہ اللہ سے اجر و ثواب ملے اور اس کی رضا حاصل ہو. تو جو شخص اس نیت سے کام کرے گا وہ ناکام نہیں, وہ انشاءاللہ اپنے رب کے پاس اس کی جزا پا لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لیے کیا گیا ہو, اس کی خاطر کیا گیا ہو. سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو. کیونکہ جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے, اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ جو دنیا میں بھلائی مانگتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نیک کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ بس ہمیں دنیا میں دے دے, اس کی بات تو اوپر ہو گئی. دنیا میں بھلائی سے علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے, ہمیں عافیت دے, ہمیں اپنی محبت دے, ہمیں علم نافع دے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خیر لاتی ہیں. اور پھر جب یہ چیزیں درست ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی درست ہو جاتی ہیں. اور اگر زندگی میں کچھ مسائل ہوتے بھی ہیں تو وہ میٹر نہیں کرتے. تو ہمیں جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے, کوئی عبادت ہے, خدمت ہے, تو اس کا ثواب اپنے رب سے چاہنا ہے. کیونکہ اگر دنیا میں ہی چاہنا ہے کہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, یہ صدقہ کر رہے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے, یہ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو اس سے یہ میری عمر بڑھ جائے اور یہ کام ہو جائے, بس اس نیت سے کریں تو پھر یہ صرف یہی ملے گا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے, جس کے لیے چاہیں گے. لیکن پھر آخرت میں تو نہیں ہوگا. اور اگر آخرت کے لیے کام کیے تو آخرت میں ملے گا. تو نیت جو ہے اور ہماری جو محبت ہے اللہ کے لیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے.
دنیا میں بھی انسان کے اخلاق، اعمال، عبادات کی اصلاح کی بنیاد نیت ہی ہے، قبولیت کی بنیاد بھی نیت ہے. پھر عمل کرنے والے کی جو خوش نصیبی ہے وہ بھی اس کی نیت کے حساب سے ہے. جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، چاہے وہ کام چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اچھی نیت سے عمل بھی نیک ہو جائے گا اور اجر بھی اچھا ہوگا. اور اسی طرح بری نیت ہوگی تو عمل بھی پھر برا ہی ہوگا، چاہے بظاہر دیکھنے میں اچھا ہی لگ رہا ہو، اور اس کا بوجھ بھی ہوگا انسان پر. تو دلوں کی اصلاح اعمال کی اصلاح میں سے ہے، اور اعمال کی اصلاح نیت کی اصلاح سے ہے. تو نیت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، جو اللہ کا چہرہ چاہیں، آخرت کا گھر چاہیں، اور یہ سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری کوششیں آخرت کے لیے ہوں. جیسے جنگ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے بعد قیدیوں سے فدیہ لینے کی بات کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے، یعنی اصل مقصد پورا ہو جائے کہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے. تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اسی طرح جنگ احد میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو جب ناکامی ہوئی تو اس کے بعد جو سورۃ آل عمران میں جنگ احد پر تبصرہ آتا ہے کہ اس ناکامی کی وجہ بتائی گئی کہ کیا تھی. آل عمران کی آیت 152 ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. اور بے شک اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یعنی ابتدا میں، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا. کیونکہ آپ نے تو یہی فرمایا تھا نا کہ جب تک تمہیں اجازت نہ ہو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑ کے آنا، وہ جو تیر انداز تھے. اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی یعنی مال غنیمت جس سے تم محبت رکھتے تھے، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے. یعنی چاہے رسول بھی صف میں موجود ہیں، مخلص صحابہ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی دنیا کی محبت کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ جب شکست میں بدل گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کا کام خاص طور پر کرتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھنا کس قدر ضروری ہے. اور اگر آخرت کو مد نظر نہ رکھے انسان تو جو بھی عمل ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا وقتی طور پر کچھ فائدے مل جائے لیکن آخرت میں فائدہ نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اسے اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیا میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے. اسی طرح ام سلمہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کرنا. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن شعوری طور پر آخرت کے اجر کی نیت نہیں رکھتے. یعنی کہیں بیک آف مائنڈ ہوتا بھی ہے لیکن شعور میں نہیں ہوتا، اور پھر اگر ذرا سی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تکلیف آئی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں نا. تو جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا پورا پورا بدلہ پالے گا، اور اس راستے میں جو بھی اس کو مشکل آئے گی اس پر وہ استقامت اختیار کرے گا.
تو اس لیے اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور آخرت کا گھر چاہتے ہیں. دوسرے درجے میں صرف دنیا چاہنے والے، صرف دنیا، کوئی ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں، کوئی نیت آخرت کی نعمتوں کا حصول نہیں، کچھ نہیں. یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں، یعنی جو صرف دنیا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ کہف کی آیات بھی پڑھی گئی. اور یہ لوگوں کی بدترین قسم ہوتی ہے جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت، رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، یعنی یہ سب کچھ میری امت کو ملے گا. سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یہ آپ نے اپنی امت سے فرمایا، یعنی جو ان میں سے، یعنی میری امت میں سے آخرت کا عمل، یعنی وہ کام، یعنی خصوصاً دین کا کام جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، اس کا صرف دنیاوی فائدہ دیکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے ساتھ دنیا کا اجر بھی چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کچھ مل جائے. مثلا دین کا کام کرتے ہیں، تھوڑی سی سیلری بھی مل جائے کیونکہ حالات بڑے تنگ ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، یا اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی میلز ہیں جنہیں اپنا گھر چلانا ہے اور وہ فل ٹائم ورکر ہیں دین میں، تو پھر کیا ان کا اجر ضائع ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد اول، ہماری پرائرٹی، ہمارا شعوری احساس یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب حاصل کریں. لیکن اگر ضرورتاً اس کے نتیجے میں کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس صورت میں پہلی کیٹیگری میں تو وہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آخرت کا اجر بھی دے گا. اب مثلاً ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے والدین کی فرما برداری، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، آخرت کا اجر حاصل ہو. لیکن جو شخص ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اجر دے دیتا ہے. مثلا اس کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور رزق عطا کرتا ہے، یا اور کوئی نعمتیں. لیکن اس کی نیت اپنی کیا ہونی چاہیے کہ میرے والدین جو ہیں ان کی خدمت میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. اور اگر دل میں خیال آ بھی جائے کہ اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، اور اس کو بھی، یعنی جیسے انسان ہے نا، ہمارے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی ہیں، تو دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یا اللہ جس طرح میں اپنے والدین کے لیے کر رہی ہوں تو میرے بچوں کو بھی توفیق دینا کہ وہ بھی جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو میرے لیے کریں. تو یہ خواہش کا آ جانا جو ہے یہ کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پرائرٹی اور سب سے اہم آپ کی نیت ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں. اسی طرح اگر آپ کے دنیا میں کوئی مشکلات ہیں اور آپ استغفار کرتے ہیں تو یہ استغفار اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو مجھ سے راضی ہو جا. تو انشاءاللہ جب اللہ راضی ہوگا تو دنیاوی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جائے تو کیا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں محروم ہی کر دے گا؟ نہیں، دنیاوی رزق بھی اس کو مل جائے گا، دنیاوی نعمتیں بھی مل جائیں گی. اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی ترغیب دی تھی تو وہ تالیف قلب کے لیے تھی کہ لوگوں تم دین کی طرف کیوں نہیں آتے، آؤ تو صحیح، تمہیں دنیا بھی مل جائے گی. یہ مطلب تھا اس کا. کیونکہ بہت سے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں نا کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو پھر ہماری دنیا چلی جائے گی. نہیں، انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھوڑے پہ بھی راضی کر دیتا ہے، اس کے دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح مثلاً اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی اسے کہتا ہے کہ مریض کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، تو وہ شفا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی نیت ہی نہیں کہ آخرت کا اجر و ثواب ہوگا، تو وہ پھر صرف شفا ہی ہوگی، دنیا میں ہی فائدہ ہوگا، آخرت نہیں ملے گی. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے صدقہ کرتا ہے، اور ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے دے، تو انشاءاللہ
اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے بچے پر بھی فضل و رحمت فرمائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے اس کی دو حالتیں. ایک صرف دنیاوی فائدے کے لیے عبادت کرنا، یہ وظیفہ پڑھ لو یہ چیز مل جائے گی، مثلاً وزن بڑھ رہا ہے چلو روزے رکھ لیتی ہوں، ڈائٹنگ سے میرا وزن کم ہو جائے گا تو روزہ بھی رکھ لیتی ہوں. یا یہ ہے کہ حج عمرہ کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے تو میں چلو حج کر لیتی ہوں. یا اسی طرح لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے درمیان ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے میں کوئی اچھا کام کروں. تو یہ صرف یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے، یا میرے اوپر والا ہے میرے سپروائزر یا جو بھی وہ مجھ سے خوش ہو جائے. نہیں، جو بھی کام کرنے لگے یا رب یہ تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، میری ابتدا اور انتہا تیرے لیے. اسی طرح بعض لوگ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو چلے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. اب عمرہ صرف اس نیت سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے یا شادی ہو جائے یا کچھ یا کوئی کام لگ جائے تو وہ اس کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن عمرے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور جب آپ وہاں جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو دنیا کے فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اسی طرح گھر کا سودا گروسری وغیرہ انسان خریدتا ہے تو دنیا کا کام، لیکن آپ جب کرتے ہیں تو آپ مثلاً آپ جاب بھی کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں اور گھر والوں کے لیے لاتے بھی ہیں، تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. ورنہ تو کیا ہوگا، لا کے تو گھر والوں پہ احسان جتائیں گے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے من اور رضا وہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ پہ کوئی اسکلڈ ورکر ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں، مثلا آرکیٹیکٹ ہیں، آپ نقشہ بنا رہے ہیں، تو اس کام میں بھی آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تبھی وہ کام آنےسٹی کے ساتھ آپ کریں، بہترین پرفارمنس کے ساتھ کریں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ میں جس کے لیے گھر بنا رہا ہوں اس کو میکسیمم فائدہ اس سے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر، اور اس میں لوگوں کو سہولت ملے تاکہ میرا رب راضی ہو. یعنی میں لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہوں اور اجرت بھی آپ کو اس کی ملے گی. اسی طرح بعض اوقات ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ گھر میں برکت ہو اور گھر سے مشکلات ختم ہو. صرف یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اس کا یہ فائدہ بتایا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے آپ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہی لایا کریں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، انسان کے اندر ہے یہ بات کہ دنیا میں جلدی ملنے والی چیزوں سے محبت رکھتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. تو پھر ایسا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جس میں ملاوٹ ہو، جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت میں دنیاوی غرض غالب نہیں ہونی چاہیے، جذبہ اللہ ہی کی رضا ہونا چاہیے. دنیاوی فائدے پر عبادت اور اطاعت کی نیت غالب ہونی چاہیے. نیک اعمال کا جلد دنیا میں ملنے والا ثواب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور پھر چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے. جیسے ہم مسواک کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مسواک منہ کی صفائی اور پاکیزگی بھی ہے اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. تو ہم صرف ایک نیت تو کرتے ہیں منہ صاف کر لوں، لیکن دوسری بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی مجھے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اور بھی کام ہے، مثلا پانی کا ایک گھونٹ آپ پیتے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور شکر ادا کرنے کا اپنا اجر اور ثواب بھی ہے. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں. الحمدللہ تک کہہ دیتے ہیں لیکن کیا اس الحمدللہ کا کچھ فائدہ ہے آخرت میں؟ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے نا، یاد کرانی پڑتی ہیں تب یاد ہوتی ہیں، اور یہ یاد دہانی کراتے رہنی چاہیے. اور بس آخری بات یہ کروں گی، عبادت ہو، دین کی خدمت ہو اور
دین کی دعوت کا کام ہو، بندوں کی خدمت کا کام ہو، ان سب میں دنیاوی مفاد کی نیت نہیں کرنی، دنیاوی مفاد کو اپنا مقصد نہیں بنانا، اللہ کی رضا کو مقصد بنانا ہے. کیونکہ جو نیکی کے کاموں کو اس لیے کرتا ہے کہ بس دنیا مل جائے اس کو، تو پھر آخرت میں نقصان اٹھائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. مجھے خود ذاتی طور پر اس موضوع پر بات کرنے کی بہت بہت ضرورت رہتی ہے تاکہ پلٹ پلٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم جائیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بہت ہی زبردست ٹاپک تھا استاذہ، اور وہی بات ہے کہ ہر دفعہ سننے سے ایک نئی بات سمجھ آتی. استاذہ میں نے 2 جس سے پوائنٹس اپنے لیے خاص طور پہ بہت مجھے کلک کیے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ جب ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو کوالٹی نا کاموں کے اینڈ تک مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو استاذہ ایک ایگزامپل دنیاوی جو ذہن میں آ رہی تھی وہ شادیوں کی تھی، کہ جیسے کچھ لوگ کسی کی بھی جیسے بچے کی شادی ہے نا تو اس کی تیاری سے لے کے اینڈ تک جب تک بیٹی کی رخصتی نہیں ہوگی یا بیٹی کا ولیمہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ہر چیز کو نا مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس میں صرف مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہوں اور لوگ واہ واہ کریں. تو میں سوچی تھی کہ دیکھیں دنیا کے کام ہے اور کس قدر محنت ایفرٹ تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کیا دین کے کام کو ہم آخر تک اس ایکسیلنس کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں یا نہیں. دوسرا پوائنٹ استاذہ ایک جو بہت میں نے اپنے لیے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کو کرنے کے بعد مجھے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس کام کے بعد میرا ایمان بڑھا ہے، سیلف موٹیویشن آئی ہے، میرے اندر شکر گزاری بڑھی ہے. یہ استاذہ بہت ہی جیسے خوبصورت بات ہے کہ ہم نا اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. جب اللہ کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ ظاہر ہے وہ اور موٹیویشن ملے گی. تو مجھے استاذہ ایک ابھی ذہن میں اگزامپل آ رہی تھی کہ جو ٹاپ بلینئرز ہیں نا USA میں، جیسے یہاں پہ ہمارے ڈیلس میورکس باسکٹ بال کی ٹیم کا CEO ہے، تو اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے پچھلے 7 سال سے کوئی چھٹی نہیں کی اور ہر روز اس کا دن جو ہے وہ 2 AM پہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ اس کی روٹین جو ہے نا کئی سالوں سے ہے. اور وہ استاذہ کس لیے؟ تاکہ اس کی ٹیم جو ہے نا وہ ٹاپ پہ رہے USA میں باسکٹ بال کی ٹیم. تو وہی بات ہے استاذہ، آپ دیکھیں کہ اتنی کم نیند اور پھر چھٹی بھی نہ کرنا. تو مجھے نا وہ بھی ایک یاد آ رہا تھا کہ بہت شروع میں آپ نے ہمیں ایک وہ ٹریننگ دی تھی جس میں وہ 3 طرح کے لوگ تھے، میکسیمائزرز اور ایک مینٹینرز اور ایک منیمائزرز ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے میکسیمائزر سمجھیں گے تو راؤنڈ دی کلاک کام کرتے ہیں اور ان کا پیشن بن جاتا ہے دین کا کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ میں جب یہ سن رہی تھی تو مجھے 2-3 پوائنٹس بہت زیادہ ہی لگے دل کو، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کتنے اوبلیویس ہیں اس بات سے کہ مثلا ہم صدقہ کر رہے ہیں اور جیسے الحمدللہ روٹین ہے کہ صدقہ ڈالوں، تو مطلب یہ بات تو دل میں بہت کم آتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. یعنی میں تو ابھی یہ سوچ کے اتنی پریشان ہوئی ہوں کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جس طرح آپ نے یہ استغفار کے اوپر جو توجہ دلائی ہے، اس کو تو دیکھ کے میرا دل ہی کام کیا ہے کہ مثلا ہم جو کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس دماغ میں سب سے پہلے یہ بات ہی آ رہی ہوتی ہے کہ اس پریشانی کے لیے یا اس چیز کو دور کرنے کے لیے، یا جیسے سورہ البقرہ کا آپ نے بتایا. تو استاذہ جزاک اللہ خیرن کثیرن، یہ اتنا ایک انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کچھ باتیں آپ کی ہمیشہ نا بہت دل میں رہتی ہیں. الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیرن استاذہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. انشاءاللہ اس کو اب میں اپنی گرہ سے باندھ کر رکھوں گی. بارک اللہ استاذہ جی. استاذہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم کاموں کو کرتے ہوئے نیت کرنا بھول جائیں اور بعد میں پھر ہمیں جب یاد آیا کہ اس میں تو میں یہ والی نیت کرنی بھول گئی، تو پھر کیا اس کو ہم بعد میں اس طرح کر سکتے ہیں، ریڈو کر سکتے ہیں؟ جی کر لیں، اس بعد میں کر لیں کہ یا رب. اسی لیے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ہر روز رات کو، جو آخری آیات پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو ہم بہت دفعہ چیزوں کو ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کوئی بھی ریزن ہوتی ہے، کبھی جلدی ہوتی ہے، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے یا کچھ. تو اینڈ آف دا ڈے یعنی کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا. تو رات کو یہ آیات کیوں پڑھنے کے لیے کہیں گئی؟ تاکہ ہم اپنے دن بھر کی کوتاہیوں کی معافی مانگ کر آگے بڑھیں.
سر میں تھرو آؤٹ دا لیکچر میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سو امپورٹنٹ ٹو سے دس دعا کہ ہمیں اپنا پارٹ آف پریئر میں بنانا چاہیے کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. تو اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہماری حصہ بن جائے اور ہمارا ہر کام اللہ کی خاطر ہو جائے. جزاک اللہ خیر کثیر. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ یا اللہ آغاز میں بھی نیت اچھی ہو اور انتہا میں بھی نیت اچھی ہو، سچائی کے ساتھ کسی کام میں داخل ہوں اور سچائی کے ساتھ ہی خیریت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی اس میں سے باہر نکلیں. استاذہ، یہ جو دنیا کے فائدے بتا کر بعض امور کی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسے صلہ رحمی کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو چاہیے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو یہ چیزیں پھر اپنے آپ کو ترغیب دلانے کے لیے یہ اعمال کر سکتے ہیں یا یہ بھی لیسر انٹینشن ہے؟ جی نہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، اسی میں اٹک نہیں جانا، لیکن یہ پرائمری نیت نہیں ہونی چاہیے، پرائمری نیت نہیں ہونی، جذبہ اللہ کی رضا ہی ہونا چاہیے. ہاں، اس جو غار والے 3 لوگ تھے، انہوں نے جو دعا مانگی تھی، اس میں تینوں میں جو ایک چیز کامن تھی وہ یہ تھا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل خالص تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس غار کی مشکل سے نجات دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی رضا اور اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایونچولی اس کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اب پرائمری نیت جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساری رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو ہم سے بھی زیادہ سمجھتا ہے کہ اب کس وقت میرے بندے کو کس نیکی کا اجر مل جانا چاہیے. تو آپ اللہ کے لیے کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ دے گا. جی مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ ابھی میں بالکل نئی ہوں اس میں نا اسٹاف میں. اچھا، تو میں نے جب سے جوائن کیا تو میری نیت یہی اللہ کوئی تو نیت تو ایک ہوتی ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ میں جتنا مصروف اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ، کیونکہ جیسے کورس ختم ہوا تو ایک دم لگتا ہے کہ بالکل ہم فارغ ہو گئے ہیں نا، تو میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ میں دنیا کے کاموں سے خود کو نکال سکوں. تو کیا یہ نیت صحیح ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا، یعنی تاکہ اس سے آگے بھی کرے نا، تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، میں اپنی زندگی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نہیں جڑوں گی تو میں دنیا میں پڑ جاؤں گی نا، جی، تو کیا یہ نیت میری صحیح ہے؟ اس سے آگے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس سے آگے یہ نیت بھی کر لے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تاکہ میں تیری رضا کے کام کرتی رہوں. جب آپ نے ذکر کیا نا کہ خاص طور پہ اخلاص کے بغیر حج جیسی بڑی عبادت کا جب ضائع ہو جاتا ہے اور جہاد جیسے عمل کو بھی نیت کی خرابی جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے، تو مجھے خیال آتا تھا کہ پھر اس کے برعکس جیسے نیت کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص تعلق ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹا بھی جو کام ہوتا ہے وہ بھی بہت پہاڑ برابر اللہ تعالیٰ اجر دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری چیز یہ کہ اتنا زیادہ یہ جو احساس ہے نیت کے خالص ہونے سے، اس سے کوئی بھی تکبر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، شخصیت پرستی، حسد، یہ ساری چیزیں بھی بیماریاں ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ آپ خالص اللہ کے لیے ہر کام اور اسی کوئی مقصود اور مطلوب جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے تو الحمدللہ بہت کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. آمین ثم آمین. استاذہ جی، آج کی جو میٹنگ تھی بہت ہی آئی اوپنر تھی ہم سب کے لیے، اور اس میں استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم سچے دائی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے نا، کیونکہ اتنا خوبصورت ٹاپک تھا کہ میرے ہر کام میرے رب کے لیے ہے، تو ہمیں اپنے آپ سے ایک طویل جنگ کرنا پڑتی ہے. ایٹ ٹائمز ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نتیجہ ہمیں سامنے نظر نہیں آتا اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میری تو کوششوں کی کوئی قدر ہی نہیں کی گئی اور یہ کام تو ہو ہی نہیں پا رہا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اب کتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں. تو استاذہ میں ایک جگہ پہ پڑھی تھی کہ جو بیمبو ٹری ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو اگر 5 سال تک پانی دیا جاتا ہے، 5 سال تک، لیکن 5 سال تک اس میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی اس کی آف شوٹ نہیں ہوتی. 5 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ میٹرز کے حساب سے بڑھتا ہے، ایک دن میں 30 میٹرز استاذہ اس کی ہائٹ بڑھ جاتی ہے. تو 5 سال تک اس میں کیوں نہیں کچھ ہوا؟ پانی جو تھا وہ کہاں گیا؟ دراصل اس کے اندر پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جڑوں کا، جو جڑیں اس کی مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں. تو استاذہ ہماری نیت جو ہے اس کو خالص کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور لیکن استاذہ یہ ناممکن تو نہیں ہے. اور جیسے ایک حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامل قلیلا واجر کثیرا،
یہ حدیث مجھے ہمیشہ بہت انسپائر کرتی ہے کہ بعض لوگوں کے عمل بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اجر میں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی کا عمل کیا, لیکن کوالٹی پہ ہم فوکس نہیں کرتے. اور ایک اور بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب ہماری یہ نیت بھی سچی ہوتی ہے نا, کیونکہ اصل بات ہے صدق کی, کہ لسان صدق جب آتی ہے نا انسان کے اندر, تو پھر اس کو نہ اپنی تعریف کا شوق رہتا ہے, نہ اپنے فینز بڑھانے کا, نہ اپنی اس بات کا کہ لوگ میری چاہت کریں, لوگ میری قدر کریں. انسان ان سارے جنجالوں سے باہر نکل جاتا ہے. جو یہ ہے نا, جب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے نا واقعی کو عمل, تو اس کے بعد جو خوشی نصیب ہوتی ہے نا, وہ بیونڈ ایکسپریشن ہوتی ہے. یعنی اس کو بندہ صرف فیل کر سکتا ہے, اور وہ ان اٹ سیلف جو ہوتا ہے نا اتنا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ٹھنڈک انسان کو نصیب ہوتی ہے, اسی سے پھر انسان اور موٹیویٹ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک بات یہاں یاد دلانی کرا دوں کہ اس چیز کے حصول کے لیے بھی کوشش نہیں کرنی کہ ضرور یہ حاصل ہو تو پھر ہی میرا کام جو ہے نا میں چلے گا آگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر مل جائے تو اور بات ہے, لیکن یہ مقصود نہ ہو. جی استاذہ, میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو نیت کو صحیح کرنے کا یہ ایک ٹریننگ کا عمل ہوتا ہے, کہ آپ کو جس طرح گھوڑے کو ٹیم کرنا ہوتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو بھی ٹیم کرنا پڑتا ہے, بار بار ٹریننگ کا ایک سیشن ہوتا ہے. اور اس کو ٹریننگ کو حاصل کرنے کے لیے نیکوکار لوگوں کے ساتھ صحبت بہت ضروری ہے. جس طرح زمین جو ہوتی ہے اس کو تھوڑی دیر پانی نہ ملے تو سخت ہو جاتا ہے, اسی طرح بندے کا بھی دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اس کو, ایک مومن کے لیے شیشہ ہوتا ہے نا, تو آئینہ ہوتا ہے, تو وہ پھر دکھا دیتا ہے, اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارے اندر مسٹیک ہے, تو وہ اپنے آپ کی کریکشن کر لیتا ہے اس کی سنسیئرٹی کو محسوس کرتے ہوئے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں, صحبت اور اپنی نفس کی ٹریننگ. الحمدللہ. پیاری استاذہ, میرا ایک سوال ہے. میں بائی پروفیشن ایک بایولوجیکل سائنٹسٹ ہوں, اور جب سے میں نے تعلیم القرآن کا کورس کیا ہے, میں جب بھی لیب میں کام کرتی ہوں میری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کونی آیات کو اسٹڈی کر رہی ہوں. لیکن مسئلہ یہ کہ میں آئی ایم ہائیلی پیڈ فار دس ورک, اور اگر میں جاب نہ کروں تو میں یہ سارے ریسورسز کو یوز نہیں کر سکتی اس سب چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے. تو پھر یہ کام کس کیٹیگری میں آئے گا؟ جیسے بات ہوئی تھی نا کہ جب کوئی کام انسان اچھی نیت سے بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو دنیا کا ریوارڈ بھی ساتھ مل رہا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے پوری آنےسٹی کے ساتھ اور ایک اللہ کی یاد کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.